یہ بات اور قصہ شروع ہوتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے۔ دو آدمی بہت بلند آواز میں گفتگو کر رہے تھے، تو اتنی بلند آواز تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے کوفت ہوئی، اور آپ نے بلایا اور آپ نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے اپنا بتایا طائف کا یا کسی گاؤں کا۔ تو آپ نے فرمایا تم دیہاتی نہ ہوتے اور یہاں کے ہوتے تو میں اتنا شدید مارتا تمہیں کہ تمہارا جسم دکھی ہوتا، دکھ کی شکایت کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں یہ کہا؟ کچھ تو محدثین اور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مسجد کے احترام میں، کہ مسجد میں آواز بلند مت کرو، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کیوں ایسے کرتے؟ اسی لیے حنفی فقہا اصل مسئلہ جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں آ کے نمازیوں کو سلام نہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کوئی آدمی کس کیفیت میں بیٹھا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، خشوع و خضوع ہے، تو تم اس کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف جو متوجہ کر رہے ہو تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں سلام بھی نہ کیا جائے، بس خاموشی سے آ کے آدمی کھڑا ہو، یا سلام کرے تو اتنی آہستہ آواز میں کہ جو لوگ فارغ ہیں وہ اسے سنیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ جمعے کے دن آپ جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو جس صف سے بھی گزرتے تھے آہستہ آہستہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے تھے اور لوگ اس کا جواب دیتے تھے۔ تو یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے احترام کی وجہ سے فرمایا کہ لأوجعنکما، میں تم دونوں کو سخت سزا دیتا، تم شکایت کرتے تکلیف کی۔ اور کچھ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا مسئلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر ابن عساکر نے اس پہ روایات نقل کی ہیں، اور یہ کیا نام ہے، مواہب الدنیا، اس میں بھی اور کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ روک دیتے تھے، فرماتے تھے کہ دیواروں میں کیلیں مت گاڑو، تمہیں پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت ہو۔ اسی طرح حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ انہیں بڑا برا منایا کہ لوگ مسجد نبوی میں شور مچائیں، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ اتنی حساس تھیں عبادت کے مسئلے میں کہ انہوں نے اپنے حجرے میں دیوار کھنچوا دی تھی دروازے کے سامنے۔ فرماتی تھی جس نے بھی سلام پیش کرنا ہے، دروازہ کھلا ہے تو ادھر آئے اور ادھر کو چلا جائے، اور میری طرف کو نہ آؤ، میں عبادت کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، مصروف ہوتی ہوں، تو میں اس کی وجہ سے تنگ ہوتی ہوں۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے پردہ اس میں دیوار کا کروا دیا تھا۔ یہ پردہ اور یہ دیوار بہت دیر میں توڑی گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت آ گئی تھی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے۔ کوہرام مچ گیا مدینہ منورہ میں، اتنی شدید بارشیں ہوئیں کہ سارا پانی قبر مبارک کے ساتھ سے گزرنا شروع ہوا، قبر کھل گئی اور پاؤں نظر آنے لگا۔ جب قبر کھلنے پہ پاؤں آیا ہے سامنے تو لوگ تو چیخ اٹھے، اور وہ سمجھے کہ یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے، جب صبح نماز میں تشریف لائے تو حاضری ہوئی مسجد نبوی میں، تو لوگوں نے فوری طور پہ رپورٹ دی، تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، اور پھر انہوں نے کہا کہ فلاں جو درزی ہے اسے بلاؤ۔ وہ آئے تو فرمایا فوری طور پہ اس قبر کے ارد گرد 5 گوشیاں بناؤ، 5 گوشے ہوں، اور اس پہ سفید کپڑا چڑھا دو تاکہ اندر کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ 4 گوشے اس لیے نہیں رکھے کہ وہ بیت اللہ کی مشابہت ہو جاتی تھی۔ اور پھر نماز کے بعد وہ بیٹھے، انہوں نے کہا یہ پاؤں کس کا ہے؟ تو پھر انہوں نے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کو بلایا۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر زندہ تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے
وہ بھی اس وقت غالباً موجود تھے، قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر بہت بڑے فقیہ، مدینہ منورہ میں فتویٰ ان کا چلتا تھا۔ تو سالم نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں درویش آدمی، کبھی کوئی دنیا کی طلب نہیں۔ ایک مرتبہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو عبد الملک آیا، یہ سارے حکمران تھے بنو امیہ کے، تو عبد الملک کو بہت زیادہ تھا کہ کسی طرح حضرت مجھ سے بات چیت کریں، لوگ دیکھیں، روب جمیں کہ کتنے بڑے بڑے آدمی میرے سے۔ تو اس نے کہا حضرت کوئی چیز دنیا کی آپ بتائیں، تو حضرت حرم کے احترام میں چپ رہے اور پڑھتے رہے جو کچھ بھی تھا۔ اسے جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا باہر چل کے بات کریں۔ جب باہر نکلے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے تو پھر عبد الملک نے گلی میں روکا اور کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا، تو کہنے لگے میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ یہ دنیا جس نے بنائی ہے نا، اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی تو تم سے کیا لینا۔ پوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا حضرت آپ جائیں، وہ گئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو وہ پاؤں ہیں جس میں بیٹھ کے کھیلتا رہا ہوں بچپن میں، کہ میرے دادا ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پہ پکی دیواریں بنوا دی، پھر انہوں نے پانی کا راستہ تعمیر کروایا، ان کا تھا کہ پانی ادھر سے گزرا کرے، یہ سب ہوتا رہا۔ پھر مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوئی ہے، تو اس لیے مسجد نبوی میں شور شرابہ اس قسم کی چیزیں نہایت سختی سے منع کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسجد طائف تک بھی چلی جائے تو اس کا ایک ہی حکم ہے۔ یہ جو ان کا جملہ تھا، اس سے حنفی فقہا نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قریب بیٹھ کے سلام پیش کرے یا دور بیٹھ کے سلام پیش کرے، سب پہنچتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا پوری مسجد کا حکم ایک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ فرمایا تھا، اسی لیے پھر مسجد نبوی آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے گئے۔